کریم کسے کہتے ہیں؟ کرم کیا ہے؟ سخی کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے اسے کریم کہا جاتا ہے۔ اور چند صفات کریم کی روایات میں بیان ہوئی۔ مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صفات بیان کی ہیں، اس طرح باقی ائمہ نے بیان کی ہیں، تو ان روایات کی روشنی میں اس مختصر سے وقت میں کریم کی جو صفات ہیں یا کریم کسے کہتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی جو صفت ہے جو بیان ہوئی ہے وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے۔ اچھا، یہ میں پہلے وضاحت کر دوں، کرامت یا کریم یہ کم ظرف، پست اور رذیل کے مقابل میں بولا جاتا ہے۔ رذالت، کم ظرفی اور پستی کے مقابل میں جو لفظ ہے وہ کریم ہے، اور رذالت کے مقابل میں کرامت ہے۔ عظمت کے مترادف یہ لفظ ہے۔ تو مولا امام اول علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الکریم یرا مکارم افعالہ دینا علیہ یقضیہ۔ یہ کریم ہے، اہل بیت کریم ہے، اور انشاءاللہ ان کے ماننے والے بھی کریم ہونے چاہیے اپنے آقاؤں کی پیروی میں۔ کیا مطلب ہے؟ حضرت فرماتے ہیں جو شخص کریم ہوتا ہے وہ اپنے نیک اعمال کو اور دوسروں کے ساتھ نیکیوں کو اپنے اوپر قرض سمجھتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ دوسروں کے ساتھ جو وہ نیکیاں کرتا ہے، بھلائیاں کرتا ہے، ان کے کام آتا ہے، اس کو وہ اپنے اوپر قرض سمجھتا ہے جس کو وہ ادا کرتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ نیکی کو وہ احسان نہیں سمجھتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے یہ میرا فرض ہے جس کو مجھے ادا کرنا، یہ مجھ پر قرض ہے جسے میں نے ادا کرنا۔ یہ کریم ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جو نیکیاں دوسروں کے ساتھ انجام دیتے تھے وہ اس کو اپنا فرض سمجھتے تھے، قرض سمجھتے تھے، نہ لوگوں پر احسان کرنا، ان پر منت لگانا اور سمجھنا کہ ہم نے کوئی بڑا کام کیا ہے، نہیں، جتنا بھی وہ نیکیاں کرتے ہیں مولا فرماتے ہیں کریم وہ ہے جو اپنے مکارم افعال کو اپنے اوپر دین سمجھتا ہے، قرض سمجھتا ہے۔ اس میں بہت سارے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے واقعات موجود ہیں کہ کس طرح سے وہ کرامت کا اظہار کرتے تھے۔ چونکہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ایام ہے تو ایک چھوٹا سا واقعہ اور اس کے بعد باقی صفات عرض کروں گا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں تشریف فرما ہے۔ امام کا ایک صحابی یسع بن حمزہ روایت کرتا ہے کہ ہم آقا کی خدمت میں ہم سب لوگ موجود تھے، اتنے میں ایک خراسانی آیا اور آ کر کہتا ہے امام رضا کی خدمت میں کہ مولا میں حج پر آیا تھا لیکن میرا خرچہ کم پڑ گیا ہے۔ ظاہر اس زمانے میں 3 4 مہینے 6 مہینے لوگ پیدل سفر کرتے تھے اور اس طرح کا حساب کتاب نہیں ہوتا جیسے آج کل ہے اتنے کی ٹکٹ آئے گی، اتنے کے ہوٹل بک کریں گے تو اتنے ہمارے اخراجات ہوں گے۔ تو بہرحال وہ کہتا ہے کہ میرا خرچہ کم پڑ گیا ہے، اب آپ مجھے قرض دے دیں تاکہ میں اپنے اس سفر کو جاری رکھ سکوں اور میں یہ قرض آپ کی طرف سے وطن میں جا کر کسی کو صدقے کا طور پر دے دوں گا۔ یعنی امام سے مدد نہیں مانگ رہا، کہہ رہا کہ مولا آپ مجھے قرض دے دیں اور میں وطن میں پہنچ کر آپ کی طرف سے کسی اور مومن کو، کسی مستحق کو صدقہ دے دوں گا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کو بٹھایا، کہا تھوڑی دیر بیٹھے، اور اس کے بعد امام نے اس کو علیحدہ بلایا اور علیحدہ بلا کے آپ ایک کمرے میں تشریف لے گئے، خود آپ بیت الشرف میں چلے گئے اور اس کے بعد جو اس کی ضرورت تھی وہ امام علیہ السلام نے دروازے کے پیچھے سے وہ اس کو دیا اور کہا کہ اس کو میری طرف سے صدقہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا مال ہے، یہ آپ رکھیں۔ تو وہ شخص چلا گیا۔ صحابہ نے
عرض کیا کہ مولا آپ نے دروازے کے پیچھے سے کیوں یہ عمل انجام دیا ہے؟ تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کریم لوگ ہیں، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس کے سامنے اس لیے نہیں آیا کہ وہ ایک شریف النفس انسان تھا، کہیں اس کے چہرے پر احساس شرمندگی نہ ہو، اس لیے میں نے چپکے سے اس کی جائے مدد کی۔ یہ کریم ہے، نہیں بتاتے تھے لوگوں کو کہ ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں، چپکے سے راتوں کو جا کر ان کی ضرورت پورا کرتے تھے اور کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس کو اپنے لیے فرض سمجھتے تھے۔ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں دوسری صفت، ایک صفت جو ہے نا بہت عالی ہے، اگر ہم ایک چیز کو بھی پکڑ لینا تو ہماری زندگیوں میں تبدیلی آ جائے۔ فرماتے ہیں مولا امیر المومنین، الکریم یشکر القلیل واللئیم یکفر الجزیل۔ میں فرماتے ہیں کریم وہ شخص ہوتا ہے، باکرامت وہ شخص ہے کہ جو تھوڑے سے پر بھی، قلیل پر بھی شکر ادا کرتا ہے، قدردانی کرتا ہے۔ تھوڑا سا بھی کوئی اس کے ساتھ نیکی کرے وہ اس کو بڑا سمجھتا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، تمہاری بہت مہربانی، تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا، مجھ پر بڑا لطف کیا۔ یہ کریم کی علامات ہے کہ تھوڑی سی بھی نیکی پر وہ اس شخص کی قدردانی کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اب یہ خداوند متعال سے لے کر عام انسانوں تک یہ سب بات ہے، خدا نے ہمیں تھوڑا سا دیا، ہم شکر ادا کریں۔ اور لئیم جو پست شخص ہے، کم ظرف ہے، مولا فرماتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پر بھی کیا کرتا ہے؟ ناشکری کرتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں اس کو مجھے زیادہ دینا چاہیے تھا، اس نے یہ تھوڑا سا مجھے دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کم ظرفی کی علامت ہے۔ کرامت کیا ہے؟ تھوڑے سے احسان و نیکی کے ساتھ بھی انسان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ حضرت رضا علیہ الصلوۃ والسلام اسی بارے میں فرماتے ہیں، وَمَنْ رَضِيَ بِالْقَلِيلِ مِنَ الرِّزْقِ قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ الْيَسِيرَ مِنَ الْعَمَلِ۔ اگر کوئی اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے، وہ بھی کوئی تھوڑا سا عمل کرے خدا بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اگر کوئی اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہوتا ہے۔ وَمَنْ رَضِيَ بِالْيَسِيرِ مِنَ الْحَلَالِ خَفَّتْ مَعُونَتَهُ۔ امام فرماتے ہیں کہ جو تھوڑے سے رزق حلال پر راضی ہو جاتا ہے اس کے اخراجات کم ہو جاتے ہیں، یعنی تھوڑا بہت وہ کیا ہے؟ کم خرچے والا ہو جاتا ہے۔ لیکن جو تھوڑے پر راضی نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے، بہت مال ہوتا ہے لوگوں کے پاس لیکن ان کی پوری نہیں پڑتی، پھر بھی کمی رہ جاتی ہے ان کے، اس میں بہت زیادہ ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ لیکن جو تھوڑے سے رزق حلال پر راضی ہو جاتا ہے اس کی تمام ضروریات خدا کیا ہے؟ پوری کر دیتے، خفت معونتہ، اس کے اخراجات کم ہو جاتے ہیں۔ تیسری صفت جو امام مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کریم کی بیان کی ہے، خود امام مجتبی امام حسن علیہ السلام کا لقب بھی کریم ہے، کریم اہل بیت۔ آپ فرماتے ہیں، اما الکرم فالمتبرئ بالمعروف والعطاء قبل السؤال۔ کرم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ رضاکارانہ طور پر نیکی کو انجام دینا، بغیر لالچ کے، بغیر کسی طمع کے، بغیر معاوضے کے نیکی کو انجام دینا، اور سوال کرنے سے پہلے عطا کر دینا، یہ کرم ہے۔ اہل بیت کریم ہے، یعنی انسان کو اگر پتہ ہے کہ یہ شخص اس کے ساتھ میں بھلائی کروں گا تو یہ میرے کسی کام میں آنے والا نہیں ہے، یہ مجھے کچھ نہیں دے سکتا، پھر انسان اس کے ساتھ نیکی کرے، یہ کرم ہے۔ عموماً اس مادی دنیا میں ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ میں اس کا اگر یہ کام کروں گا، بھلائی کروں گا، اس کے بدلے میں یہ میرے کون سے کام آئے گا، یا ذہن میں رکھ لیتا ہوں کہ آج میں اس کا کام کر رہا ہوں، میں نے اس سے فلاں کام لینا ہے۔ یہ کرم نہیں ہے۔ کرم کیا ہے؟ بلا معاوضہ، بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی عوض کے نیکی انجام دینا، اور پھر سوال کرنے سے پہلے، مانگنے سے پہلے عطا کر دینا اور دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ کرم ہے۔ اہل بیت کریم ہے۔ اہل بیت کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ ضرورت مند ہے، کیا کرتے تھے؟ اس کی ضرورت اس کی مانگنے سے پہلے عطا کر۔ لوگوں کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وقت نہیں ہے۔ بعض سائل آتے ہیں، ان کے دل میں ہوتا ہے کہ ہم مولا سے یہ درخواست کریں گے،
یا وہ شرم سے نہیں مانگتے یا بھول جاتے ہیں، بعد میں امام علیہ السلام وہ چیز ان کی طرف بھجوا دیتے ہیں کہ تمہارے دل میں یہ خواہش تھی. ایسے ہی ہے. ہم اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ متمسک ہو جائیں تو ہمیں بھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو اہل بیت جانتے ہیں ہماری ضرورت کو خود بخود کسی ذریعے سے پورا کریں. اور یہ بات میں نے ابھی رہبر شہید کے حوالے سے میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ کے بھی شاید علم میں ہے کہ دو چیزیں جو ہے نا لوگ بہت زیادہ تبرک کے طور پر ان سے مانگتے تھے. ایک انگوٹھی اور ایک وہ چفیہ جو رومال سفید قسم کا ہوتا تھا وہ اکثر وہ پہنتے تھے. تو لوگ وہ تبرکاً جو ہے نا وہ مانگتے تھے. بعض دفعہ تو لوگوں نے مانگا ہے اور انہوں نے دیا ہے. ایک دفعہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک شخص نے نہیں مانگا، اس کے دل میں تھا اور آپ نے کہا کہ یہ انگوٹھی جو ہے نا یہ اس کو دے دے. بعد میں وہ کہتا ہے میرے دل میں تھا کہ میں مانگوں گا، لیکن انہوں نے وہ چیز ہے وہ کیا ہے عطا کر دی. تو یہ کریم لوگوں کا شیوا ہے. چوتھی اور آخری صفت کیا ہے کریم کی؟ اہل بیت کریم ہے، رسول خدا کریم ہے. علی علیہ السلام فرماتے الکریم یتغافل وینخدع. آپ فرماتے ہیں جو کریم شخص ہے نا وہ یعنی تغافل کرتا ہے. تغافل کیا ہے؟ ایسے شو کرتا ہے جیسے اس کو پتہ نہیں ہے. پتہ ہوتا ہے لیکن وہ یہ شو کرتا ہے کہ مجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہے. کسی سے غلطی ہو جاتی ہے وہ ایسے اپنے آپ کو شو کرتا ہے جیسے اس کو اس غلطی کا پتہ نہیں ہے. یہ کریم لوگوں کی نشانی ہے. حضرت انس بن مالک جو کہ خادم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 10 سال کا سن تھا کہ اس کی ماں رسول اللہ کے پاس چھوڑ گئی کہ یہ رسول اللہ کی خدمت کرے گا. مدینے میں جب آپ آئے وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمولاً نماز عشاء کے بعد آپ بعض دفعہ انصار کے گھر یا اصحاب کے گھر تشریف لے جاتے تھے کسی کام کے سلسلے میں یا وہ ہوتا تھا. تو آپ چونکہ اکثر روزے سے ہوتے تھے اور جب کسی کے گھر میں جاتے تھے تو معمول یہ تھا کہ آپ وہیں پر افطار کر لیتے تھے. کہتے ایک دفعہ آپ روزے سے تھے، عشاء کے بعد کہیں چلے گئے تو آپ کے لیے افطار کے لیے صرف کیا رکھا ہوا تھا؟ دودھ رکھا ہوا تھا. میں نے سمجھا کہ رسول اللہ افطار کر کے کہ میں نے وہ دودھ پی لیا. جب واپس آئے رسول خدا دیر سے تو معلوم یہ ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افطار نہیں کیا. لیکن آپ نے بھی سمجھ لیا کہ یہ دودھ کیا ہے پی گیا ہے، لہذا حضرت نے نہ اس وقت اس کو جتلایا ٹھیک ہے کہ تم دودھ پی گئے میں نے روزہ افطار کرنا تھا، اور نہ زندگی بھر وہ کہتے کہ رسول اللہ نے اشارتاً کنایتاً بھی یہ بات نہیں کی. یہ کریم ہے. یہ تغافل یعنی ویسے محسوس کرواتے ہیں کہ گویا ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے. بہرحال ہمیں ان کریم ہستیوں کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.